میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا نیا مہینہ، پہلا مہینہ آنے والا ہے۔ نیا اسلامی سال اگلے 1-2 دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ آخری مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ ذو الحجہ۔ پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم الحرام۔ آپ نے کچھ خاص بات دیکھی ہے؟ آخری مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے، پہلا مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ ذو الحجہ میں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی قربانی ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے چلے تھے، اور محرم الحرام نواسہ رسول کہ کربلا کے میدان میں جو قربانی ہے، پتہ چلا کہ ہمیں اسلام کا یہ جو اسلامک کیلنڈر ہے یہ اللہ کی راہ میں قربانی کا درس دیتا ہے۔ بہرحال محرم الحرام کے مہینے میں جہاں بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات یاد آتے ہیں اور علماء بیانات کرتے ہیں، وہاں ایک اور عظیم ہستی کا بھی یوم جو ہے وہ محرم الحرام میں آتا ہے۔ وہ ہستی کون سی ہے، وہ نام کیا ہے، وہ شخصیت کون سی ہے؟ اللہ اکبر، کمال کی پرسنالٹی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں دل میں ایک تسکین سی، جس کو کہتے ہیں نا بندہ فخر سا محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے حوصلے بلند ہوتے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون ہستی ہے بتاتا ہوں میں ان کے بارے میں، مگر آؤ میں آپ کو پہلے مدینہ منورہ کی سردیوں کی رات کی ایک داستان سناتا ہوں، کچھ عرصہ پرانی، کچھ صدیوں پہلے چلتے ہیں۔ مدینے میں سرد رات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جنہوں نے مکے مدینے کی گرمیاں دیکھی ہیں نا، ان کو پتہ ہے وہاں گرمی بھی بڑی شوق سے حاضری دیتی ہے، مگر جب سردی آتی ہے نا تو سردی بھی جھوم جھوم کر خوب حاضری دیتی ہے۔ جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں نا، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، یہاں سردی بھی کمال کی ہوتی ہے اور گرمی بھی کمال کی۔ اب وہ سردیوں کی راتیں تھیں تو مدینے کی گلیوں میں ایک آقا اور ایک غلام، غلام کا نام ہے اسلم، اور یہ غلام اور آقا جو ہے سخت سردی کی رات میں کہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پورے مدینے میں خاموشی ہے، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اندھیری رات ہے۔ چلتے چلتے یہ مدینہ منورہ سے باہر کسی علاقے میں پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، اس میں آگ جل رہی ہے۔ آقا نے اپنے غلام اسلم سے کہا، اسلم اتنی رات کو یہاں کون ہو سکتا ہے؟ تو اسلم نے کہا، آقا مجھے تو نہیں پتا، کہ کوئی قافلہ ہوگا جو رات میں سردی میں یہاں ٹھہر گیا ہے، سناٹے والا ایریا ہے، خیمے میں ہے، آگ جل رہی ہے۔ دونوں چلتے ہوئے خیمے کے جب قریب پہنچے تو پتا چلا کہ خیمہ نہیں تھا، بلکہ ٹوٹا پھوٹا کچا سا ایک گھر تھا۔ کوئی قافلہ نہیں بلکہ خاتون تھی، اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، چولہے پر ہنڈیاں چلائے ہوئی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے مسلسل رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے بچے مسلسل رو رہے تھے۔ آقا نے سلام کیا، خاتون نے بغیر توجہ کے ساتھ سلام کا جواب بھی دے دیا۔ آقا نے کہا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ خاتون نے کہا کسی خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ، ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی دکھی تھی خاتون، سیدھے منہ جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بی بی تم کون ہو اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور اسی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا تم نے ہنڈیا میں کیا پکانے کے لیے رکھا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں صرف پانی ہے، میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے پانی ہنڈیا میں رکھ دیا ہے کہ یہ تھک کر روتے روتے سو جائیں، مجھے کھلانے کو کچھ نہیں ہے، میں غریب عورت ہوں، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہمارے اس حال کی امیر المومنین کو کیا خبر، حالانکہ ان کا حق ہے کہ وہ ہماری خبر رکھے۔ یقیناً قیامت کے دن اللہ کریم امیر المومنین اور ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آقا نے اس دکھیاری عورت کی بات سنی تو آبدیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہا کہ اے بی بی، اللہ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرے، مگر امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم اس حال میں ہو؟ وہ عورت کہتی وہ ہمارا حاکم ہے، ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دکھیاری عورت کی بات سن کر باہر آ گیا، اپنے خادم اسلم کو کہا کہ اسلم جلدی چلو۔ دونوں مدینہ منورہ کی آبادی سے ہوتے ہوتے ایک گوڈاؤن میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے غلے کے گودام سے آٹا بھی لیا، غلہ بھی لیا، گندم لیا، اس میں کچھ پیسے بھی ڈالے، اور اس آقا نے وہ آٹے کی بوری اپنے کاندھے پہ اٹھا لی۔ غلام کہتا ہے آقا میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے یہ بوری اٹھانے دیجئے۔
آقا کہتا ہے اسلم قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ تو دنیا کا بوجھ ہے، یہ مجھے ہی اٹھانے دو۔ یہ بوری اٹھا کر پھر مدینے کے، آپ سمجھیے کہ اگر کوئی کراچی کے مین صدر کے ایریا سے میمن گوٹ تک پیدل آئے تو یہ کتنا راستہ ہوگا؟ وہ بھی مدینے کے باہر کا ایک علاقہ تھا، سردیوں کی رات تھی، آقا جو ہے اپنے کاندھے پر بوری اٹھا کر جا رہا ہے۔ غلام کہتا ہے آقا مجھے اٹھانے دیں، کہا نہیں یہ بوجھ میرا ہے، میں اٹھاؤں گا۔ آقا اس بڑھیا کے گھر پہنچتا ہے، اس کے برتن میں کھانا ڈالتا ہے اور جناب کھانا پکانے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب کھانا کچھ پکنے لگ گیا تو اب اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کیا۔ بچے بہت خوش ہوئے، ان کا پیٹ بھر گیا۔ اب بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، بچے بھی کھیلنے لگے۔ آقا جو ہے اب سکون کا سانس لے کر اس گھر سے باہر نکلتا ہے اور اب ایسے آ کر گھر کے باہر بیٹھ گیا جیسے کاندھے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاتون اس آقا کی طرف متوجہ ہوئی کہ تم بڑے شفیق ہو، تم بڑے مہربان ہو، تم نے میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی ہے، اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم امیر المومنین بننے کے حقدار ہو۔ اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب یہ خاتون کے اندر زبردست تبدیلی آ چکی تھی، بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ بہرحال اگر آقا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بڑا پھولتا، بڑا جناب اکڑتا، مگر وہ آقا بالکل تعریفی کلمات پر توجہ نہیں دی، بلکہ کہا کہ اے میری بہن جیسا تم کہہ رہی ہو ایسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب تم کل امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ بہرحال اب یہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گھومتے گھومتے گھر واپس آ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سخت سردی میں گلیوں کا دورہ کرنے والا وہ آقا کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ شہر مدینہ کا دورہ کرنے نکلا؟ یہ کون تھا؟ وہ کون تھا جو خادم اور آقا کے لباس میں بھی فرق نہیں تھا؟ یہ کون تھا کہ جس کے دل میں پیارے آقا کی امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا؟ وہ کون آقا تھا جو کاندھے پر اناج اٹھا کر اس بوڑھی خاتون کے گھر پہنچتا ہے، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے؟ جب تک بچے خوش نہیں ہوتے اسے سکون نہیں آتا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہم سب کے امام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شاہکار ہے کہ نبی پاک کی امت کا خیال ایسا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نہر کے کنارے بکری بھی پیاسی مر جائے تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے وہ ساری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کے لیے درس ہے کہ جو اپنی رعایا کا ایسے خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے محلات میں نہیں رہتے، بلکہ جب کیسر و کسرا اور دنیا بھر کے بادشاہ آپ سے ملنے آتے تھے وہ چاہتے تھے ہم مسلمانوں کے اس حکمران سے ملیں جس نے آدھی دنیا فتح کر لی ہے، جس کے روب و دبدبے کا عالم بہت نرالا ہے۔ مگر جب حضرت عمر سے ملنے آتے سوچتے کسی محل میں جائیں گے جس کے باہر بہت بڑے بڑے چوکیدار دربان ہوں گے، گارڈز ہوں گے، پھر کسی بڑے کمرے میں ہمیں بٹھایا جائے گا، ایک تخت ہوگا جس پر امیر المومنین بیٹھے ہوں گے۔ مگر جب بیرون ملک سے وہ بادشاہ آتے تھے، وہ سربراہان مملکت آتے تھے تو حضرت عمر کبھی انہیں خاک پر لیٹے ہوئے نظر آتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہ یہ جو درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، یہ امیر المومنین ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کے تربیت یافتہ تھے۔ لگزری لائف نہیں بلکہ وہ سادہ زندگی گزار کر امت کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ فاروق پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فرق ڈالنے والے کو، ڈفرینشیٹ کر دینے والے کو۔ جب سے آپ ایمان لائے مسلمانوں حق اور باطل کے درمیان ایسا فرق ڈال دیا اور مسلمانوں کو ایسا غلبہ نصیب ہوا کہ آپ کا نام جو ہے وہ فاروق اعظم پڑ گیا۔ آپ یاد رہے امیر المومنین سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی کو کہا گیا نا تو وہ حضرت عمر فاروق کو کہا گیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول اللہ کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ حضور اب آپ ہمارے امیر بن گئے ہیں تو آپ کو ہم کیا کہیں؟ تو آپ نے کہا اگر مجھے خلیفۃ الرسول اللہ تو مجھے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں تو حضرت ابوبکر کا خلیفہ ہوں، تو پھر خلیفۃ الرسول اللہ کہنا پڑے گا تو بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا حضور ہم مومن ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، تو پھر آپ امیر المومنین ہوئے۔ کہا یہ ٹھیک ہے۔
تو سب سے پہلے امیر المومنین جن کو کہا گیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جمعے کے خطبے میں ہم یہ جو بڑے بڑے 4 صحابہ کرام ہیں نا، ان کا ذکر بڑے پیارے انداز میں سنتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم آتے تو ہیں ہر جمعے کو، امام صاحب کہتے کیا ہیں سمجھ کسی کو نہیں آتی، نہ کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس ٹائم ہے۔ بندہ کہے یار پورا خطبہ یاد ہو گیا بچپن سے سنتے سنتے، کبھی مانا تو سمجھوں۔ اب سنو، حضرت عمر فاروق کے نام سے پہلے کیا خوبصورت القاب ہم سنتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رأیہ للوحی والکتاب سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین امام المجاہدین فی رب العالمین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے ان القاب کا ذرا معنی سمجھنا۔ آپ اعدل الاصحاب، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے، آپ کی عدالت کے تو چرچے تھے نا، اعدل الاصحاب ہیں۔ مزین المنبر والمحراب، محراب اور منبر کی آپ زینت ہیں۔ اللہ اکبر۔ الموافق رأیہ للوحی والکتاب، آپ کی زبان پر رب نے کیسا حق جاری کیا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، علماء فرماتے ہیں 20 بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کوئی مشورہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے، اسی مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ یعنی حضرت عمر کی رائے اور اس رائے پر قرآن کا نازل ہو جانا۔ تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے کہ عمر کی زبان جو ہے، عمر کی زبان پر حق جاری ہے، عمر جو کہتے ہیں قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنو، آپ ہم پر سنتے ہیں امیر المؤمنین وغیظ المنافقین، منافقین پر بڑے غضب والے ہیں، مومنین کے امیر ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے امام ہیں۔ ابی حفص، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور یہ بھی کمال کی کنیت ہے۔ ابو حفص، حفص کہتے ہیں شیر کے بچے کو، ابو حفص کہتے ہیں شیر کو، اور حضرت عمر وہ جرت والے، وہ طاقت والے اور ایسے غالب تھے کہ آپ کی کنیت بھی ابو حفص ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر، حضرت عمر کی تو کیا شان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میں اور آج آپ جو ذکر عمر کر رہے ہیں نا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آؤ سنو اور ایمان تازہ کر لو۔ ہماری امی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں زینو مجالسکم بذکر عمرہ، کہتی ہیں اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق کے ذکر سے آراستہ کیا کرو۔